چشم تر سے جاری آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں تر سے جاری آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا کی رحمت مدام تم پر ردائے خیر الانام تم پر خدا کی رحمت مدام تم پر ردائے خیر الانام تم پر بطول تیور تمام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر بطول تیور تمام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر ملوکیت جیسے غم کدا تھی ملوکیت جیسے غم کدا تھی یزیدیت زلزلہ زدہ تھی یزیدیت زلزلہ زدہ تھی ہے ختم زور کلام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر ہے ختم زور کلام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر تیرے بھائی سے جسے بھی ہے محبت زینب تیرے بھائی سے جسے بھی ہے محبت زینب اس کے قدموں سے ہے لپٹی ہوئی جنت زینب اس کے قدموں سے ہے لپٹی ہوئی جنت زینب چھین کر پاک ردا تیرے سر اقدس سے چھین کر پاک ردا تیرے سر اقدس سے بے ردا ہو گئی ظالم کی حکومت زینب بے ردا ہو گئی ظالم کی حکومت زینب ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا اسے بتانی تھی کوفے میں باپ کی زینت اسے بتانی تھی کوفے میں باپ کی زینت علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا. آئیے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے حضرت پیر و مرشد قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف پاشا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ حضرت اپنے خطاب ذی وقار سے ہم تمام کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک نبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ وحزبہ اجمعین۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ وہ شام کا دربار زینب کا خطاب، وہ شام کا دربار زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی حسن توفیق سے 9 روزہ پیغام کربلا کانفرنس کی دوسری نشست میں، دوسرے دن کی اس مبارک مقدس نشست میں تمام شرکاء کا، سامعین کا، ناظرین کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ 9 روزہ پیغام کربلا کے عنوان سے منعقد ہونے والے بارگاہ سرکار لاؤبالی کے اس لائیو پروگرام میں ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام شرکاء کا استقبال کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے پیر بھائیوں نے اور دیگر لوگوں نے ہم کو جوائن کیا ہے۔ محمد ابراہیم قادری نصرت جہان، ہمارے پیر بھائی اکرم خان قادری، الطاف حسین محمد اور سید صابر قادری اور قادری عبداللہ اور عزیزم سراج پاشا قادری اور خواجہ توصیف اور محمد حبیب الرحمن، اور ان کے علاوہ کئی لوگ اس پروگرام کو جوائن کیے ہیں، ان کے کامنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سلام کر رہے ہیں، تو تمام کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ آپ نے اعلان دیکھا ہوگا کہ آج کی مبارک نشست کو ہم سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کرنے کی عزت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے جو ہمراہی اور آپ کے جو جانثار میدان کربلا میں آپ کے ساتھ شریک رہے، ان میں سے خاندان نبوت کی، خاندان اہل بیت کی، خاندان بنو ہاشم کی 2 شخصیتوں کے نام سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایک سیدنا عباس علمدار جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 34 سال کی عمر میں امام علی مقام پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان نچھاور کر دی، جن کا ذکر خیر کرنے کی ہم نے کل سعادت حاصل کی تھی۔ اور خاندان بنو ہاشم کی دوسری مبارک برگزیدہ مقدس پرتقدس شخصیت مبارکہ سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، جن کا تذکرہ خیر کرنے کی ہم آج سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کل سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا جا چکا، ان کا نام بہت مشہور ہے، اور خاندان بنو ہاشم کو ایسے فرد ہیں کہ امام علی مقام کے بعد ان کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے، ان کا ذکر خیر کرنے کی ہم نے کل سعادت حاصل کی۔ دوسرا نام جو خاندان بنو ہاشم سے مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر سے لیا جاتا ہے، وہ نام بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ویسے تو سیدنا امام حسین کے تمام رفقا اور تمام شہدائے کربلا اس قابل ہیں کہ ایک ایک کا تذکرہ خیر کیا جائے، ایک ایک کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ شاعر نے کہا تھا کہ
رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کہاں سے پہلے، رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ بہرحال آج بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تذکرہ خیر کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ مختصراً آپ کا ذکر خیر کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد نعت خوانی ہوگی، اشعار پیش کیے جائیں گے، سوال جواب کا سیشن ہوگا، اور پھر آج کی مبارک مقدس نشست 1 گھنٹے کے وقت کا جو اعلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے میں تکمیل کو پہنچے گی۔ ابھی اس مبارک مقدس محفل کو شروع ہو کر 16 منٹ ہو چکے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ابھی 1 گھنٹے میں سے 16 منٹ گزرے ہیں، بقیہ وقت باقی ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہم تکمیل تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات کلیئر کرتا چلوں، بہت سارے لوگوں کو یہ الجھن بھی ہوتی ہے کہ زینب کبریٰ سے مراد کیا ہے، اور بعض لوگوں کو الجھن اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ زینب نام خاندان اہل بیت میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا رہا، تو زینب کبریٰ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور بعض لوگ یہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ زینب کبریٰ سے آپ مراد ہیں کہ آپ کی خالہ جن کا نام زینب تھا؟ ویسے زینب نام اہل بیت پاک میں بہت کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات میں سے 2 زوجات طیبات کا نام زینب رہا، یعنی زینب یہ ایسا نام ہے، یہ واحد ایسا لفظ ہے جو ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے 2 مقدس بیویوں کا نام ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یعنی امام عالی مقام سلطان کربلا سلام اللہ علیہ کی خالہ جان کا بھی یہ نامی اس میں گرامی ہے۔ اور پھر مزید سیدنا امام حسین شاہ کربلا رضی اللہ عنہ کی بہن کا بھی یہ نام ہے، تو آپ کو زینب کبریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کر کے پھر میں آپ کی خدمت بابرکت میں کچھ خراج عقیدت پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی زینب کو زینب کبریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک عام رواج تھا کہ نام ریپیٹ کیا جاتا تھا۔ ہمارے علاقوں میں جہاں اس طرح کا رواج نہیں پایا جاتا، ہم کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے، مگر عرب میں ایک طریقہ تھا کہ نام ریپیٹ ہوتے تھے، جیسا کہ خود امام علی مقام امام حمام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے 3 فرزند ایسے ہیں جن کا نام علی ہے، علی زین العابدین ہیں، علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں، تو 3 صاحبزادوں کا نام علی رہا۔ تو اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ 3 مقدس شہزادیاں جو مخدومہ کائنات شہزادی کونین بنت رسول اللہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے دنیا میں جلوہ گر ہوئیں، ان تینوں صاحبزادیوں کا ایک روایت کے مطابق نام زینب تھا۔ ایک کا نام زینب تھا اور دوسری شہزادی کا نام زینب رقیہ تھا، اور تیسری صاحبزادی کا نام زینب ام کلثوم تھا، یعنی تینوں کا نام زینب تھا۔ پھر زینب پر اضافہ جیسا 2 نام ہوتے ہیں، تو دوسری صاحبزادی کا نام تھا زینب رقیہ اور تیسری صاحبزادی کا نام تھا زینب ام کلثوم۔ تو اب چونکہ تینوں بہنوں کا نام زینب تھا، تو اس لیے بی بی زینب کو، جن کا ہم تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ کو زینب کبریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بقیہ 2 بہنوں سے آپ ممتاز ہو جائیں، اس لیے آپ کو زینب کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کہنے کی وجہ یہ ہے، اب رہا معاملہ آپ کی جو دوسری بہنیں تھیں، ان کے نام زینب بھی تھے، لیکن زینب پر اضافہ ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم تھا، تو مطلقاً زینب کا جو نام پاک آتا ہے وہ آپ کے لیے آتا ہے۔ تو بہرحال بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے وہ شرف و امتیاز عطا فرمایا۔ آپ تاریخی تسلسل میں دیکھیے، پوائنٹ وائز میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روایت کے مطابق سن 2 ہجری میں شہزادی کونین کا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے عقد نکاح ہوا۔ اس کے 1 سال بعد سن 3 ہجری میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ دنیا میں جلوہ فرما ہوئی۔ پھر اس کے 1 سال بعد سن 4 ہجری میں سید الشہداء سلطان کربلا امام عشق و وفا علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی۔ پھر اس کے 1 سال بعد یعنی سن 5 ہجری میں سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قدم دنیا میں پڑے، آپ اس عالم رنگ و بو میں تشریف لے آئیں۔ تو سن 2 ہجری میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا عقد نکاح ہوا۔ اس کے بعد مسلسل 3 سال 3 اولادیں ہوئیں۔ سن 3 ہجری اور سن 4 ہجری میں حسنین کریمین دنیا میں جلوہ فرما ہوئی، اور پھر سن 5 ہجری میں سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ